السلام علیکم ڈے ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عنکبوت کی ایپیسوڈ 17 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو جی جناب، جیسے کہ میں نے وعدہ کیا تھا آپ لوگوں سے کہ جیسے ایپیسوڈ آئے گی تو میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ دے دوں گی ایپیسوڈ، ٹھیک ہے، ریکارڈ کر کے۔ تو جیسے ہی مجھے ریسیو ہوئی ہے تو میں نے فوراً سے ڈاؤن لوڈ کر کے اور آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ کے لیے بیٹھ گئی ہوں۔ تو پلیز ابھی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ عنکبوت کی ایپیسوڈ 17 کا پارٹ 1 ہے۔ ایپیسوڈ بہت زیادہ لانگ ہونے والی ہے تو پلیز اسٹے ٹیون، ٹھیک ہے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ عنکبوت: محبت اور محبت سب کو نہیں ملتی، ایز کا نو ڈاٹ ہو۔ کس نمبر 17؟ باب نہم: بیرونی افریق: یہ زندگی کو چاٹ جانے والا بھیانک سسٹم ہے۔ اندھیری گلیوں میں جہاں تاریک اور خاموشی کا راج ہوتا ہے، ہم اکثر ایک بھٹکی ہوئی روح کے مانند ہوتے ہیں۔ یہ وہ گلیاں ہیں جہاں رشتوں کے عفریت چھپے ہوتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں میں بظاہر محبت اور اپنائیت کا نقاب پہنے ہوتے ہیں، مگر ان کے لمس میں دیمک کی سی تاثیر ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے وجود کو کھوکھلا کرتی رہتی ہے۔ یہ ایسے عفریت ہیں جن میں ہم لڑ نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہمارے اپنے ہی رشتوں، ہمارے والدین، شریک حیات، بھائی بہن یا قریبی دوستوں کے روپ میں ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ ان کا زہر کسی زہریلے تیر کی مانند نہیں ہوتا، بلکہ یہ میٹھی باتوں میں چھپا ہوتا ہے۔ تمہیں ایسا کرنا چاہیے، ہم تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں، جیسے جملوں میں لپٹا ہوتا ہے۔ یہ جملے ہمارے انتخاب، ہماری خواہشوں اور ہماری انفرید کو اس طرح دبا دیتے ہیں کہ ہم خود اپنی ہی پہچان سے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ رشتوں کے عفریت ہمیں بے بسی کا احساس دلاتے ہیں، جہاں ہماری اپنی آواز دب جاتی ہے اور ہم صرف اس کی توقعات اور خواہشات کا ایک عکس بن کر رہ جاتے ہیں۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم انہیں پہچانتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاتے، کیونکہ ان سے لڑنا اپنے ہی خون سے جنگ کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ یہ عفریت ہمیں اندر ہی اندر گھٹاتے ہیں، ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو کچلتے ہیں اور ہمیں ایک ایسے نفسیاتی دباؤ میں رکھتے ہیں جہاں امید کی شمع گل ہونے لگتی ہے۔ ہماری روح پر ایک غیر مرئی بوجھ پڑ جاتا ہے، جس کے نیچے ہماری ذاتی آزادی اور خوشی دم توڑ دیتی ہے۔ ہم ایک ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں جہاں سے نکلنا محال نظر آتا ہے، کیونکہ اس دلدل کے کناروں پر ہمارے اپنے پیارے کھڑے ہوتے ہیں۔ مگر شاید یہی ان سب کی بڑی کمزوری ہے کہ ان کا وجود ہمارے اندر موجود خوف اور محبت کے رشتے کی بنیاد پر قائم ہے۔ جب تک ہم رشتوں کے افرید کو پہچان کر ان کی حقیقت کا سامنا کرنے کی جرات نہیں کرتے، تب تک ہم ان کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ شاید اسی ریکوگنیشن میں ہماری آزادی کا پہلا قدم ہے۔ اس افرید سے لڑنے کا آغاز ان حدود کو قائم کرنے سے ہوتا ہے جنہیں وہ پامال کرتا ہے، اور اپنی آواز کو بلند کرنے سے ہوتا ہے جسے وہ دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں فجر میں رات اندرونی افرید سے لڑ رہی تھی، وہیں ولی اپنے بیرونی افریدوں سے لڑ رہا تھا، جو رشتوں کی صورت اس کے گرد موجود تھی۔ اور ان افریدوں میں سب سے بڑا افرید رئیس اورنگزیب تھا۔ لیکن وہ افرید تلے کیوں تھا؟ اس کی ضرورت کیسے پیش آئے؟ اس کے لیے ہمیں کچھ ماہ پیچھے بھاگنا ہوگا، ایڈنبرا ایئرپورٹ کی جانب، جہاں ولی اپنے گھر والوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ جب وہ پاکستان کے لیے نکل رہا تھا، نینی نے اسے ایک ڈائری تھمائی تھی۔ یہ ڈائری ان کے پاس امانت تھی، وہ اسے ولی کو دینے سے ڈرتی تھی، یہ افق کے سامان سے ملی تھی۔ مگر اب یہی صحیح وقت تھا جب اسے اپنی ماں کے بارے میں جاننے کا پورا حق حاصل ہو چکا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب ولی نے ایک بار پھر رئیس مینشن کے وسیع و عریض لوہے کے اونچے گیٹ کے سامنے خود کو پایا۔ یہ محض ایک گھر نہیں بلکہ کئی کنالوں پر پھیلا ایک سفید سنگ مرمر کا قلعہ تھا، جس کی تعمیر میں جلال اور جمال ایسا امتزاج تھا کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ چاروں اطراف میں یکساں دکھائی دینے والی یہ عمارت اپنی الگ ہی شان رکھتی تھی۔ پچھلی بار کی دھتکار کی تلخی ابھی تک اس کے ذہن میں تازہ تھی، مگر نینی کی یقین دہانی کہ اس بار وہ تمہیں اپنا لیں گے، میں نے بات کر لی ہے، اس کے قدموں کو سہارا دے رہی تھی۔ ماں کی ڈائری کے اوراق اس کے سینے میں ایک مقدس امانت کی طرح محفوظ تھے، جس میں لکھا ہر لفظ اسے یہاں کھینچ لایا تھا، اپنے جڑوں سے جڑنے، اپنی ماں کے عزیز بھائی رئیس اورنگزیب سے ملنے کی تڑپ۔ اس کا دل جذبات کی ایک عجیب کیفیت سے لبریز تھا۔ گیٹ پر موجود چوکیدار نے شناختی کارڈ طلب کیا، نام پوچھا اور پھر اندرونی فون پر کسی سے بات کرنے کے بعد بھاری گیٹ ایک چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ ولی نے کندھے پر ٹنگا معمولی سا بیگ سنبھالا اور کپکپاتی ٹانگوں
خشک ہوتے ہونٹوں کو اور ایک انجانے خوف کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ وسیع لان، قدیم درخت اور پھولوں کے حسین روشین اس کے اضطراب کو کم کرنے میں ناکام تھی۔ لاؤنج کا منظر کسی شاہی دربار سے کم نہ تھا۔ قیمتی ایرانی قالین، دیواروں پر آویزاں نادر پینٹنگز اور بھاری نفیس فرنیچر، وہیں ایک کونے میں کھڑکی سے آتی شام کی آخری سنہری کرنوں میں احمد اورنگزیب صاحب ویل چیئر پر بیٹھے تھے۔ 3.25 سال پہلے جب ولی یہاں آیا تھا تو وہ ایک توانا اور باروب شخصیت کے مالک تھے، مگر پھر ولی اور فجر نے نکاح نامے نے، جس پر فجر کا نام، ولدیت، تاریخ پیدائش اور گھر کا پتہ درج تھا، ان پر قیامت ڈھا دی تھی۔ وہ اس راز سے واقف تھے جس سے ولی بے خبر تھا۔ وہ یہ صدمہ انہیں فالج کے اندھیروں میں دھکیل کر ویل چیئر تک لے آیا تھا۔ آج اس سب کا ذمہ دار ولی پشیمانی اور ندامت کا مجسمہ بنے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ احمد اورنگزیب نے دھیرے سے پلکیں اٹھائیں اور ولی پر نظر پڑتے ہی ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ وہ دبلا پتلا ڈھیٹ سا نوجوان نہیں تھا جو پہلے آیا تھا، یہ ایک بدلا ہوا انسان تھا جس کے چہرے پر وقت کی سختیاں اور شاید اپنے حصے کی تکلیفوں کے نشانات واضح تھے۔ شاید وہ اپنے حصے کی تکلیف سہ کر آیا تھا۔ اورنگزیب صاحب کو یاد تھی پچھلے 1 سال میں جوزف پیلس سے آنے والی بے شمار فون کالز۔ وہ ایک عورت کی التجا بھری آواز، وہ افق کی اولاد ہے، افق کی نشانی ہے، اسے بچا لیں، اسے قبول کر لیں، اسے اپنا لیں، یہاں کی دنیا اس پر تنگ پڑ چکی ہے، وہ آئے تو اسے اس بار مت دھتکاریے گا۔ یہ نینی تھی، اس المناک کہانی کی چشم و دید گواہ۔ احمد اورنگزیب صاحب کی ڈبڈبائی آنکھیں کتنی ہی دیر ولی کے چہرے کا طواف کرتی رہی، وہی آنکھیں، وہی بال، وہی رنگت، بالکل افق جیسے۔ نہیں، وہ پورا انگریز نہیں لگتا تھا، اس کی شخصیت میں کچھ تو مشترک تھا، کچھ تو ایسا تھا جو انہیں اپنی پوتی نہیں، بیٹی کی طرح پالی ہوئی افق یاد دلا رہی تھی۔ وہی افق جسے انہوں نے اپنی اولاد کی طرح چاہا، بہترین تربیت دی، مگر پھر نہ جانے محبت کے کس آسیب کار نے اسے اپنی گرفت میں کر لیا اور وہ بھٹک گئی، مگر اب وہ نہیں تھی، اور یہ لڑکا اس کی آخری نشانی ان کے سامنے تھا۔ ولی کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید وہ اسے گلے لگا لیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے خاموشی سے اسے قبول کر لیا۔ ان کی زیرک نگاہوں نے ولی کے وجود کا جیسے ایکس رے کر لیا تھا۔ وہ ایک بات سمجھ گئے تھے، شاید یہی لڑکا فجر کو اس بھنور سے نکال پائے گا۔ اسی لمحے وہاں داخل ہوتی زرتاش کی نظر ولی پر پڑی۔ وہ ٹھٹکی، ویل چیئر رک گئی، پھر دھیرے سے اس کے قریب آئی۔ اسے ولی کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آنکھوں میں نمی ابھری۔ تم کچھ افق آپی جیسے ہو، اس نے بھرائی آواز میں کہا۔ زرتاش نرم دلی سے، زندگی نے اس کے ساتھ جو بھی ستم کیے تھے وہ ان کا بوجھ ساری عمر اٹھا کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس میں افق کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ رئیس مینشن میں اگر کسی نے ولی کو سب سے پہلے پورے دل سے قبول کیا تھا تو وہ زرتاش اورنگزیب تھی۔ رئیس شہر سے باہر تھا، ولی کو افق کا کمرہ دے دیا گیا تھا۔ کمرہ بالکل ویسا ہی تھا، سیٹ تھا جیسا افق اسے چھوڑ کر گئی تھی، ہر شے ترتیب سے جیسے ابھی کل کی بات ہو۔ ولی فجر تک پہنچنے کے لیے بے چین تھا، مگر جانتا تھا کہ یہ آسان نہ ہوگا۔ وہ لڑکی جو اسے مرا ہوا سمجھ چکی تھی، اسے کیسے قبول کرے گی؟ 2 دن وہ اسی ادھیڑ بن میں رہا، راستے تلاش کرتا رہا، اور پھر رئیس لوٹ آیا۔ 2 دن بعد سپہر کا وقت تھا۔ ولی لاؤنج میں دیوار پر لگی فیملی پورٹریٹس کے سامنے کھڑا تھا۔ ان تصویروں میں مسکراتے چہروں کے پیچھے چھپی کہانیاں وہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ افسوس یہ تھا کہ وہاں افق کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ تبھی سے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، مضبوط پر اعتماد قدم۔ اس نے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، مگر ایک انجانی سی سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ وہ جانتا تھا یہ کون ہے، رئیس اورنگزیب اپنے پورے قد کے ساتھ اس کے عقب میں کھڑا تھا، پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ وہ خاموشی سے ولی کو دیکھ رہا تھا جو اب بھی تصویروں میں محو تھا۔ ولی نے گہری سانس لی اور دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے پلٹا۔ اس کے سامنے رئیس تھا، دراز قد، مضبوط جسامت، نہایت مغناطیسی شخصیت۔ وہ چند سرمئی بال اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی تکمیل تھی کہ دیکھنے والے کو ایک لمحے کے لیے خود پر کمتری کا احساس ہو، اور اس کی تیز اکاوی نگاہیں ولی کا جائزہ لے رہی تھی۔ کون ہو تم؟ رئیس کی بھاری گونجدار آواز نے لاؤنج میں خاموشی کو توڑا۔ لہجے میں کوئی تاثر نہیں تھا، سپاٹ مگر کاٹدار۔ ولی کو چند لمحے لگے خود کو سنبھالنے میں۔ اس نے ہمت متجمع کی۔ ولی ہوں،
اس کی آواز بمشکل نکلی مگر اس نے نظریں نہیں چکائی۔ ولی؟ رئیس کے دل کو ہاتھ پڑا۔ اس کا پیارا 6 سال بھائی جو بلا وجہ مارا گیا تھا۔ ولی تو مر چکا تھا، پھر یہ ولی کون تھا؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ اگلا سوال پہلے سے زیادہ سخت اور سرد لہجے میں تھا۔ ایسا لگا جیسے ہر لفظ برف کی طرح سرد ہو۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا جیسے خود کو اور اپنے مقصد کو ثابت کرنا چاہتا ہو۔ اپنی پہچان ڈھونڈتے ہوئے آیا ہوں۔ ریس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کوئی ناقابل فہم تاثر ابھرا اور غائب ہو گیا۔ کون سی پہچان؟ یہی کہ میں افق اورنگزیب کا بیٹا ہوں، ولی نے اب قدر سنجیدگی اور مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کے اندر کا خوف اب ایک عجیب سی ہمت میں بدل رہا تھا۔ رئیس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تم جوزف کی اولاد ہو، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ سنتے ہی ولی کے چہرے پر بھی ایک پھیکی سی تلخی سی ہنسی نمودار ہوئی۔ وہاں کی زمین مجھ پر تنگ پڑ چکی ہے، اس لیے یہاں آیا ہوں۔ رئیس کی نظریں اس کے نشان زدہ گال پر مرکوز تھی۔ ولی نے جب اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کی تو خود ہی وضاحت کر دی۔ یہ شناخت چننے کی قیمت چکائی ہے؟ اس کی آواز میں ایک تھکا ہوا مگر اٹل عزم تھا۔ رئیس نے ایک گہری طویل سانس لی، جیسے کوئی ناگوار فیصلہ سنانے سے پہلے خود کو تیار کر رہا ہو۔ ایک جتاتی ہوئی حتمی نظر اس پر ڈالی۔ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جائیں۔ وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے مزید کچھ کہے بغیر پرشکوہ زینوں کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا ہر قدم اس کے فیصلے کی مضبوطی کا اعلان کر رہا تھا۔ ولی وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ رئیس کے الفاظ کانوں میں سیسا پگھلا رہے تھے مگر اس کے ذہن میں افق کے لکھے الفاظ گونج اٹھے۔ وہ مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ میں نے اسے وعدہ کیا، وعدہ توڑ دیا۔ میں نے اسے دھوکہ دیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ میرا انتظار کرتا رہا، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نہیں، معاف تو کرنا ہی ہوگا۔ اس نے اپنے دل میں عہد کیا۔ وہ یہاں آ ہی گیا تھا تو سب ٹھیک کر کے جائے گا۔ اسے اپنی ماں کے رشتوں کے دل سے یہ بدگمانی، یہ نفرت مٹانی تھی۔ یہ کام آسان نہیں تھا، یہ وہ جانتا تھا۔ یہ ایک کٹھن محنت طلب اور صبر آزما سفر ہونے والا تھا، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اپنی ماں کے لیے، اپنے لیے اور شاید فجر کے لیے۔ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی۔ رئیس مینشن کے وسیع و عریض دلانوں میں ایک خاموشی کا راج تھا، جسے کبھی کبھار دور سے آتی کسی پہرے دار کے قدموں کی چاپ ہو یا اسے سرسراتے پتوں کی آواز توڑ دیتی۔ ولی دبے پاؤں احمد اورنگزیب کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہلکی روشنی میں کمرے کا بھاری فرنیچر اور دیواروں پر لٹکے پردے ایک عجیب سے ہیبت طاری کر رہے تھے۔ دواؤں کی ایک مخصوص ہلکی سی مہک فضا میں رچی بسی تھی۔ احمد صاحب اپنے بستر پر نیند دراز تھے، آنکھیں چھت پر مرکوز مگر جیسے کچھ دیکھ نہ رہی ہو۔ ولی دھیرے سے چلتا ہوا ان کے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ ان کا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ زرتاش نے بتایا تھا وہ جب پچھلی بار یہاں آیا تھا اس نے احمد صاحب سے جو بھی کہا تھا، اس کے بعد سے ان کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ مجھے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس کی آواز میں شرمندگی اور ایک گہرا دکھ تھا۔ میں نے اپنی ضد میں، اپنی نادانی میں آپ کا دل بہت دکھایا، اس کا اندازہ ہے مجھے۔ کاش کاش میں وقت کو پیچھے لے جا سکتا۔ وہ صاف دل کا مالک تھا اپنی ضد میں۔ اس نے اپنے باپ اور اورنگزیب خاندان سے بدلہ لینے کے لیے جو کیا تھا وہ اس پر شرمندہ تھا۔ احمد اورنگزیب خاموش رہے، ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا۔ زرتاش نے بتایا تھا کہ وہ پچھلے 3.25 سال سے ایک لفظ بھی نہیں بولے تھے۔ یہ خاموشی کسی بھی ملامت سے زیادہ کاٹدار تھی۔ ولی کافی دیر ان کے قریب بیٹھا رہا۔ وہ انہیں اپنی ماں افق کی باتیں سناتا رہا تھا، بچپن کی وہ دھندلی یادیں جو اس کے ذہن میں محفوظ تھی۔ پھر اس نے افق کی ڈائری نکالی اور کانپتے ہاتھوں سے وہ اوراق پلٹنے لگا جن میں افق نے اپنے بابا کا ذکر محبت اور احترام سے کیا تھا۔ وہ ڈائری کے کچھ حصے انہیں پڑھ کر سناتا رہا، اس امید پر کہ شاید یہ الفاظ ان کے دل پر جمی برف کو پگھلا سکیں۔ جب الفاظ ختم ہو گئے اور کہنے کو کچھ باقی نہ رہا تو وہ ایک گہری سانس لے کر خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دل بوجھل تھا۔ اس نے ایک آخری نظر احمد صاحب پر ڈالی جو اب بھی اسی طرح چھت کو تک رہے تھے۔ مایوسی اس کے قدموں میں اتر آئی تھی۔ جیسے ہی وہ مڑا اور دروازے کے قریب پہنچا، ایک ایسی آواز نے اسے چونکا دیا جس کی اسے قطعی امید نہیں تھی۔ تم تم اس لڑکی کے لیے یہاں آئے ہو نا؟ آواز کمزور تھی مگر واضح، جیسے کوئی بہت عرصے بعد بولا ہو۔ ولی بجلی کی سی تیزی سے پلٹا، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ احمد اورنگزیب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، حیرت، شناسائی اور شاید خوف کا ایک عنصر۔
فجر معراج کے لیے؟ احمد صاحب نے اپنی بات جاری رکھی۔ جسے تم نے کورٹ میرج کی تھی؟ یہ سوال ولی کے لیے بالکل غیر متوقع تھے۔ وہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ احمد صاحب کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی تھی اور ان آنکھوں کی گہرائی میں کہیں ایک انجانا سا ڈر بھی چھپا تھا۔ آپ آپ کیسے جانتے ہیں اسے؟ اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا تھا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ احمد صاحب نے اپنا دایاں کمزور سا ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ یاد رہے، ان کی آواز میں اب ایک تاکید لہجہ تھا، رئیس کو پتا نہ چلے تم یہاں کس لیے آئے ہو اور اس لڑکی سے تمہارا کیا تعلق ہے۔ یہ ولی کے لیے مزید حیران کن تھا۔ وہ بے اختیار ان کی جانب بڑھنا چاہتا تھا مگر ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ نے اسے روک دیا۔ وقت کے ساتھ تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ ان کی آواز میں تھکن تھی مگر الفاظ میں ایک وزن تھا۔ یہاں رہنا ہے اور اس لڑکی تک پہنچنا ہے تو رئیس کا بھروسہ جیتنا ہوگا ہر قیمت پر، مگر یاد رہے اسے تمہارے اصل مقصد کی بھنک بھی نہ پڑے، ورنہ وہ دن قیامت کا ہوگا۔ وہ لڑکی فجر رئیس کے لیے دشمن ہے۔ احمد صاحب نے کہہ کر آنکھیں موند لی جیسے اپنی ساری توانائی خرچ کر دی ہو۔ وہ وہیں ساکت کھڑا تھا۔ اس کا ذہن بری طرح الجھ چکا تھا۔ احمد اورنگزیب کے الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ فجر رئیس کی دشمن؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس دن ولی کو پہلی بار شدت سے اندازہ ہوا تھا کہ فجر کا اس خاندان سے کوئی بہت گہرا اور شدید خطرناک تعلق ضرور تھا۔ وہ ایک دم چوکنا ہو گیا اور خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ یہ دنیا، یہ رشتے اتنے سیدھے نہیں تھے جتنے نظر آتے تھے۔ وہ پہلے سے محتاط ہو چکا تھا۔ اگلے کئی دن اس نے ایک عجیب سی بے چینی اور کشمکش میں گزارے۔ وہ دھاگے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں لا رہا تھا۔ احمد صاحب دوبارہ خاموشی کے خول میں بند ہو چکے تھے اور پھر اسے رئیس کا دوسرا تصادم ہوا۔ یہ چھٹی کا دن تھا، سردیوں کا موسم، مگر آج دھوپ نہایت خوشگوار تھی۔ ولی باہر لان میں بنے شیشے کے سن روم میں بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہاں رکھی کتابوں میں سے ایک تھی مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ مینار جانے کا سوچ رہا تھا، فجر سے ملنے کا، مگر کیسے؟ احمد صاحب کی تنبیہ اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ تبھی سن روم کا دروازہ کھلا اور رئیس اندر داخل ہوا۔ اس کی آمد غیر متوقع تھی۔ سردیوں کی ہلکی دھوپ اس کے چہرے اور بالوں پر پڑ کر ایک عجیب سی چمک پیدا کر رہی تھی۔ ولی سے دیکھتے ہی احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا قد رئیس کے برابر ہی تھا مگر رئیس کی شخصیت کا روب کچھ ایسا تھا کہ ولی خود کو اس کے سامنے ہمیشہ چھوٹا محسوس کرتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ رئیس کو ماموں کہے یا اس کے نام سے پکارے۔ وہ اتنا فٹ اور جوان تھا کہ ماموں کا لفظ اس کے لیے عجیب لگتا تھا۔ تم ابھی تک یہی ہو؟ رئیس نے آتے ہی ایک آئیبرو جھکا کے اسے مخصوص سرد لہجے میں پوچھا۔ اس کی نظریں ولی کا جائزہ لے رہی تھی۔ جانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کیوں؟ جوزف پیلس میں جگہ کم پڑ گئی ہے کیا؟ اس پر رئیس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ولی نے اسے دیکھا اور پھر گویا ہوا۔ میں یہاں اپنی جگہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں غیر متوقع پختگی تھی۔ رئیس نے چند لمحے سے گہری پرکھتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ اس نے اس وقت ایک ڈھیلی ڈھالی بیگی پینٹ اور گلے تک بند اونچی گرم اونی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس لباس میں وہ رئیس کو مزید الجھا ہوا اور ناقابل فہم لگا۔ وہ جتنا سمجھ میں آتا تھا اتنا ہی چھپا ہوا پراسرار لگتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں یہاں جگہ ملے گی؟ رئیس کی آواز میں اب بھی وہی سرد مہری اور ہلکا سا طنز تھا۔ میں کوشش کروں گا، پوری کوشش۔ اس نے اپنی آنکھیں رئیس کی آنکھوں میں مرکوز کی۔ گہری کتھئی آنکھیں سیاہ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ یہ سن کر رئیس چند قدم آگے بڑھا۔ سن روم میں رکھی ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ انداز میں رئیسانہ پن تھا۔ ٹھیک ہے، رئیس نے کچھ توقف کے بعد کہا اور اس بار اس کے لہجے میں ایک چیلنج تھا۔ تو ثابت کرو۔ ولی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ثابت کرو کہ تم اس قابل ہو کہ تمہیں اورنگزیب خاندان میں جگہ ملے۔ رئیس نے اپنی انگلی سے فضا میں ایک دائرہ بنایا۔ ثابت کرو کہ تم یہ نام، یہ شناخت اپنانے کے قابل ہو۔ ثابت کرو تم اورنگزیب کہلانے کے لائق ہو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کی۔ پھر میں تمہیں قبول کر لوں گا۔ اس کا انداز اور اس کی آنکھوں میں چمکتی للکار واضح تھی۔ یہ کھلا چیلنج تھا، ایک امتحان جس میں کامیابی کی صورت میں شاید وہ دروازہ کھل سکتا تھا جس کی تلاش میں ولی یہاں آیا تھا۔
اس نے ایک گہری سانس لی. اس کے سامنے ایک بلند و بالا پہاڑ تھا مگر اس کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اس نے رئیس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا, مجھے منظور ہے. یہ سنتے ہی رئیس مسکرایا, ایک ناقابل فہم سی مسکراہٹ, جیسے اس کے جواب میں مقصود ہوا ہو. پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر ولی کی جانب بڑھا جو ابھی تک کھڑا ہوا تھا. اس نے ولی کا گال تھپتھپایا, پھر دھیان سے, میری دنیا بہت خطرناک ہے. اس کے لہجہ اور انداز ڈرامائی تھا, اور پھر وہ واپس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے سن روم سے باہر نکل گیا. ولی نے اس کی چوڑی پشت کھوری. شاید وہ بھی جانتا نہیں تھا کہ جوزف پیٹرسن جیسے انسان کے خطرناک قید سے نکل کر آیا تھا. خطرہ اب اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. اسی سب کے لیے تو وقت نے اسے تیار کیا تھا. رئیس کا چیلنج ولی کے لیے ایک نئے کٹھن سفر کا آغاز تھا. اگلے 6 ماہ اس نے خود کو مکمل طور پر رئیس کے لیے وقف کر دیا. صبح سویرے جب شہر ابھی پوری طرح بیدار بھی نہیں ہوا تھا, وہ رئیس کے ہمراہ اورنگزیب ٹیکسٹائل کی مختلف فیکٹریوں اور دفاتر کا رخ کرتا. یہ ایک بالکل نئی دنیا تھی. مشینوں کا شور, روئی اور کیمیکلز کی مخصوص بو, رنگوں کی بھرمار اور ہزاروں مزدوروں کی انتھک محنت. پہلے چند ہفتے ولی کے لیے سخت آزمائش کے تھے. رئیس انتہائی باریک بین تھا. وہ ولی کو ہر شعبے میں لے جاتا, اسپننگ یونٹ سے لے کر ویونگ, ڈائنگ, پرنٹنگ اور فنشنگ اور پیکیجنگ تک. ولی نے کپڑے کی اقسام, دھاگے کی مضبوطی, رنگوں کے امتزاج اور مارکیٹ کے رجحانات کو سمجھنا شروع کیا. اس کے ہاتھ مشینوں کی چکناہٹ اور روئی کی باریک ریشوں سے آشنا ہونے لگے تھے. وہ مزدوروں کے ساتھ بیٹھتا, اس کے مسائل سنتا اور پروڈکشن مینیجر سے بحث کرتا. رئیس اکثر دور کھڑا, بازو سینے پر باندھے, اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا. اس کی عقابی نگاہیں ولی کی ہر حرکت, ہر فیصلے کا جائزہ لیتے. اس کے علاوہ وہ رئیس ہیڈ آفس میں اس کے ساتھ جانے لگا. وہ سب دیکھتا جو رئیس کرتا تھا. رئیس ایمپائر مال سے مسائل وہ جس طرح ڈیل کرتا, وہ جس طرح پروجیکٹس کرتا, وہ قابل ستائش تھا. آہستہ آہستہ وہ چیزوں سے واقف ہوتا گیا. اس کی ڈگری انٹرنیشنل بزنس کی تھی اور اب عملی طور پر ان کاموں کو دیکھ رہا تھا. وہ رئیس کا اعتماد جیتنا لوہے کے چنے چبانے کے مترادف تھا. وہ ولی کے ساتھ کم کم بولتا تھا, اور جب بولتا تھا تو اس کے الفاظ میں کاٹ ہوتی تھی. ولی کو مشکل ترین حالات میں ڈال دیتا, پیچیدہ مسائل اس کے سامنے رکھتا اور پھر اس کے رد عمل کا انتظار کرتا. کئی بار ولی کو لگتا کہ وہ ہمت ہار دے گا, مگر پھر اپنی ماں کا چہرہ, احمد صاحب کی امید بھری نگاہیں اور فجر تک پہنچنے کی لگن اسے نئے عزم سے سرشار کر دیتی. وہ غلطیاں کرتا, سیکھتا اور پھر سے کوشش کرتا. رئیس جیسے ایک نئے سرے سے اس کی ترتیب دے رہا تھا, بزنس کی دنیا کی ترتیب. 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا. ولی اب ٹیکسٹائل کی دنیا کی اونچ نیچ سے کافی حد تک واقف ہو چکا تھا. اس کی سمجھ بوجھ اور محنت نے رئیس کو, اگرچہ اس نے کبھی ظاہر نہیں کیا, تھوڑا بہت متاثر ضرور کیا تھا. ایک شام فیکٹری سے واپسی پر رئیس نے اپنی گاڑی کا رخ رئیس مینشن کے بجائے شہر کے مرکز میں واقع اپنے پرائیویٹ پینٹ ہاؤس کی طرف موڑ لیا. یہ ولی کے لیے غیر متوقع تھا. پینٹ ہاؤس رئیس کی شخصیت کا آئینہ دار تھا, جدید, پرتعیش اور انتہائی منظم. پینٹ ہاؤس میں اکثر اوقات اس بین الاقوامی مہمان اور بزنس پارٹنرز جو دوروں پر آتے تھے وہ ٹھہرتے تھے. آج رات تم یہیں رکو گے, رئیس نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا. صبح کچھ ضروری بات کرنی ہے. اگلی صبح ناشتے کے بعد رئیس ایک وسیع و عریض کمرے میں بیٹھا تھا. ولی کو طلب کیا گیا. یہاں کمرے میں کتابوں کی الماریاں چھت تک پہنچ رہی تھیں اور ایک بڑی میز پر کمپیوٹر اور کچھ فائلیں رکھی تھی. رئیس نے ایک فائل کھولی اور اسے ولی کی طرف بڑھایا. اسے دیکھو. فائل میں کچھ کمپنیوں کی پروفائلز اور مالیاتی رپورٹس تھیں. ولی نے انہیں غور سے دیکھنا شروع کیا. یہ سب ہمارے مقابلے کی کمپنیاں ہیں, ان کی حکمت عملی پر نظر رکھنی ہے, رئیس نے کہا. پھر اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلا گیا جہاں سے شہر کا خوبصورت منظر دکھائی دے رہا تھا. ان کمپنیوں میں گردیزی ٹیکسٹائل سب سے اوپر اور واضح تھے. کچھ دیر بعد جب ولی فائل دیکھ چکا تھا تو رئیس واپس اپنی کرسی پر آیا. اس نے دروازہ کھولا اور ایک تصویر نکال کر میز پر رکھی. تصویر کا رخ ولی کی طرف تھا. وہ فجر کی تصویر تھی. ولی کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا. اس نے اپنے چہرے پر ابھرنے والی شدید حیرت اور پیچیدہ جذبات کو بمشکل روکا. اس کا حلق خشک ہو گیا. وہ ضبط سے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ رئیس اس کے چہرے پر کوئی بھی ایسا تاثر دیکھے جو اس کے دل کی کیفیت کو ظاہر کر دے.
اس نے آہستہ سے آگے بڑھ کر وہ تصویر اٹھائی. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس نے انہیں قابو میں رکھا. یہ مینار فیشن کمپنی کی مالک ہے. فجر میں رات. رئیس کی آواز انتہائی سپاٹ تھی، جیسے وہ کسی بے جان شے کا تعارف کروا رہا ہو. سمجھ لو یہ کہ دشمن ہے. میں یہ کام کسی باہر والے کو نہیں دے سکتا. پچھلے 1 مہینے میں تم یہاں کے کام اور ماحول سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہو. رئیس اٹھا اور اپنے وسیع و عریض واک ان کلوزٹ کی طرف بڑھا گیا. وہاں شیشے کے دروازوں کے پیچھے بیش قیمت سوٹوں کی قطاریں نظر آ رہی تھی. اب تمہیں اس پر نظر رکھنی ہے. رئیس نے کلوزٹ سے ایک نیا نہایت قیمتی کوٹ نکالتے ہوئے کہا، جسے یہ کوئی معمول کا کام ہو. اس کے ایک ایک کام پر، ایک ایک پروجیکٹ پر، اس کی ہر حرکت کی خبر مجھے ملنی چاہیے. ولی وہ تصویر ہاتھ میں پکڑے ساکت کھڑا تھا. اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کر رہے تھے. کیا میں جان سکتا ہوں نظر کیوں رکھنی ہے؟ اس نے بمشکل پوچھا اور تصویر واپس میز پر رکھ دی. اس نے کوشش کی کہ اس کی آنکھوں میں فجر کی جانب سے مکمل لا تعلقی اور پیشہ ورانہ سنجیدگی ابھرے. رئیس اب کلوزٹ سے باہر آ چکا تھا اور قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا تھا. ایک قیمتی نیلے رنگ کا سوٹ وہ اپنے اوپر رکھ کر دیکھ رہا تھا. اس کا عکس آئینے میں ایک طاقتور اور بے رحم حکمران کا تاثر دے رہا تھا. حفاظت کے پیش نظر اس نے سوٹ کو دیکھتے ہوئے مختصر جواب دیا. پھر وہ دوبارہ کلوزٹس میں داخل ہو گیا اور اس بار ایک سیاہ چمکدار سوٹ نکال لایا. اسے اب یہ خود سے لگا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی. سیاہ رنگ اس کے لیے ہی بنا تھا، اس کی شخصیت کے روب اور پراسراریت میں اضافہ کرتا ہوا. ولی کی بھویں غیر محسوس طریقے سے سکڑ گئیں. اگر دشمن تھی تو حفاظت کیسی؟ یہ تصاد اس کی سمجھ سے باہر تھا. رئیس غالباً اس کی الجھن بھانپ چکا تھا. وہ پلٹا اور ولی کو غور سے دیکھا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی. پچھلے 1 مہینے میں نے تمہیں اچھا خاصا زج کیا، پرکھا، آزمایا، مگر تم قائم رہے. رئیس کے لہجے میں پہلی بار سختی کے بجائے کچھ اور تھا، شاید ایک خفیف سی قبولیت. و آہستہ آہستہ ولی اس گھر میں اور اپنی زندگی میں موجودگی سے مانوس ہو رہا تھا. اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ ولی قابل تھا اور اس میں کچھ خاص تھا. وہ دن جب تم یہ ثابت کر دو گے کہ تم واقعی اورنگزیب کہلانے کے لائق ہو. رئیس نے اپنی گہری آواز میں کہا، اس دن میں تمہیں ہر سچ بتاؤں گا. فجر کا سچ بھی، مینار کا سچ بھی، مگر تب تک تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم واقعی افق اورنگزیب کے بیٹے ہو. وفا کرو گے یا پھر اپنی ماں کی طرح بے وفائی کا راستہ چنو گے؟ چوائس تمہاری ہے. یہ الفاظ تیر کی طرح ولی کے سینے میں لگے. اس کی ماں کو اس کا باپ بھی بے وفا کہتا تھا اور اس کی ماں کا خاندان بھی، مگر وہ جانتا تھا کہ ابھی کچھ کہنے کا، کوئی وضاحت دینے کا وقت نہیں تھا. اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے سمجھے ہوئے انداز میں اس بات میں سر ہلایا. وہ پلٹ کر جانے لگا جب رئیس کی دوبارہ آواز سنائی دی. اس بار آواز میں ایک نئی غیر متوقع گرم جوشی تھی. تیار رہنا، آج تم میرے ساتھ چلو گے. بہت کام دیکھ لیا فیکٹریوں میں، اب دیکھو تو صحیح ولی اورنگزیب ہونا کیسا ہے. تم یہ زندگی جی کر تو دیکھو. وہ چونک کر مڑا. اس نے رئیس کو دیکھا جو اب دھیما سا مسکرا رہا تھا. اس نے ایک ایسی مسکراہٹ جو اس کے لیے کم ہی اس کے لبوں پر آتی تھی. ولی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت، پھر تشکر اور ایک نئی امید کی چمک ابھری. یہ ایک دعوت تھی، ایک موقع اور شاید اس ایک نئی آزمائش کا آغاز. اس نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گیا. اس کے قدموں میں ایک نئی توانائی تھی اور دل میں ایک نیا عزم. سفر ابھی باقی تھا، بہت طویل تھا. شہر کی بلند و بالا عمارتوں کے درمیان ایک ایسی جگہ جہاں ستارے بھی زمین پر اترتے ہوئے محسوس ہوتے تھے، آج رات کی تقریب میں اپنی جوبن پر تھی. شیشے اور سٹیل سے بنی اس عمارت کا وسیع و عریض حال روشنیوں میں نہایا ہوا تھا. فیشن، بزنس اور شوبز کی دنیا کے چمکتے دمکتے ستارے کہکشاں کی مانند اس محفل میں جمے تھے. جب ہال کے مرکزی دروازے پر رئیس اور ولی نمودار ہوئے تو ایک لمحے کے لیے جیسے وقت تھم سا گیا تھا. دونوں جوان پر اعتماد اور اپنی اپنی جگہ پر مکمل تھے. رئیس اورنگزیب سیاہ رنگ کے نفیس سوٹ میں ہمیشہ کی طرح پر وقار اور پراسرار نظر آ رہا تھا. اس کی نگاہوں میں ایک ایسی چمک تھی جو بڑے بڑوں کو زیر کر دے. مگر آج اس کے ہمراہ کھڑا ولی سفید اور گہرے سرمئی رنگ کے امتزاج والے سوٹ میں کسی بھی طرح کم نہ تھا. اس کے چہرے پر موجودہ وہ گہرا نشان اس کی خوبصورتی نقوش والے چہرے کو ایک خطرناک اور بے باک کشش بخش رہا تھا. اس نشان نے اس شخصیت کو ایک ایسی گہرائی اور سختی عطا کی تھی جو دیکھنے والے کو ایک لمحے کے لیے ٹھٹکنے پر مجبور کر دے. ہاں، ہال کے دوسرے کونے میں ایک مشروبات کے اسٹال کے قریب ازوا کھڑی تھی. اونچی، لمبی، بھوری رنگت اور مضبوط ایتھلیٹک جسم کی مالک.
اور ڈیجیٹل سیکیورٹی کے بےتاج ملکہ۔ اس نے سیاہ رنگ کا ایک خوبصورت مگر عملی لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کی تیز نگاہیں رئیس پر پڑیں اور پھر اس کے ساتھ موجود ولی پر جا ٹھہری۔ یہ ولی سے اس کی پہلی ملاقات نہیں تھی۔ اس سے پہلے اکا دکا بار اس سے ملاقات ہوئی تھی، مگر آج رئیس کا اسے یوں اپنے ساتھ اس اہمیت کے ساتھ متعارف کروانے کا انداز کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ ازوا کو اپنے ارد گرد طاقت کے توازن میں ایک ہلکی سی لرزش محسوس ہوئی۔ رئیس اور ولی قدم بقدم ان کی طرف بڑھے۔ ہیلو چراغ کے جن، کیسی ہو؟ رئیس نے آتے ہی ازوا کو چھیڑا۔ ازوا نے پیشہ ورانہ انداز میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ولی کے لیے کوئی خاص تاثر نہیں تھا، مگر ایک تجزیاتی سی کیفیت ضرور تھی۔ کیسے ہو براؤن اسکار؟ اس نے ولی پر چوٹ کی۔ اس کی کتھئی آنکھیں اور اس کے چہرے کے نشان کو ملا کر اس نے ولی کو نیا نام دیا تھا۔ ان سب کی عادت تھی ایک دوسرے کی شخصیت کے مطابق انہیں مختلف نام دینا۔ تمہارے اس نشان کی سے کافی شہرت ہے۔ میں ٹھیک ہوں مس روبوٹ۔ وہ ڈیفالٹ پیس تھا، پیچھے رہنا اس نے سیکھا نہیں تھا۔ ازوا اسے روبوٹ لگتی تھی۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ اگلا سوال ابھرا۔ کیا بھانجے کا اپنے ماموں کے ساتھ کسی تقریب میں شریک ہونا اتنا غیر معمولی ہے، یا آپ کو میری موجودگی سے کوئی خاص مسئلہ درپیش ہے؟ وہ اس کے سلگنے کا دھواں محسوس کر سکتا تھا۔ ازوا کی بھویں اوپر اٹھی۔ مسئلہ تو تب ہوگا جب تم ہمارے نظام میں کوئی گڑبڑ کرو گے۔ سگار ویسے کیا صرف ایک نشان ہے یا کسی طوفان کی اطلاع؟ اس نے ولی کے نشان کی طرف اشارہ کیا۔ اطلاع ان کے لیے ہے جو اسے سمجھنا جانتے ہوں، اور کچھ طوفان نظام کو برباد کرنے نہیں، اسے صاف کرنے آتے ہیں۔ آپ تو دنگ کی ماہر ہیں، جانتی ہیں کہ خرابیوں کو دور کرنا مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر نظام کے لیے ضروری بھی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ کس پر بھاری پڑتا ہے۔ سگار اور اورنگزیب نام کے ساتھ بہت سی توقعات وابستہ ہوتی ہیں، اور رئیس اورنگزیب کے ساتھ کھڑے ہونے کی ایک قیمت ہے۔ کیا تم اس قیمت کے لیے تیار ہو؟ ولی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی، جیسے کسی نے پرانے زخم کو چھیڑ دیا گیا ہو۔ قیمتیں تو میں ایک عرصے سے ادا کر رہا ہوں مس روبوٹ، شاید آپ سے بھی زیادہ۔ اس کے لہجے میں تلخی اور عزم تھا۔ اور توقعات پر پورا نہ اترنا میرا پرانا شوق ہے۔ آپ بس اپنے سیکیورٹی سسٹم اپڈیٹ رکھیں، سنا ہے نئے وائرس سسٹم کے لیے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ازوا نے ولی کے چہرے پر نظریں جمائے رکھیں، جیسے اس کے اندر تک پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر وہ آہستہ سے مسکرائی، ایسی مسکراہٹ جس میں چیلنج بھی تھا اور شاید ایک نئی دلچسپی بھی۔ دیکھتے ہیں یہ نیا وائرس کتنا اثر دکھاتا ہے۔ فی الحال تقریب سے لطف اٹھائیں، یہاں بہت سے نظام ہیں جنہیں آپ کی صلاحیتوں کا انتظار رہے گا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کے درمیان ایک سرد خاموش جنگ کا سا سما پیدا ہو گیا تھا۔ رئیس جو انہیں چونچ لڑاتے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی تقریباً قابل فہم مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی شطرنج کی بساط پر ایک نیا طاقتور مہرہ آگے بڑھا دیا گیا تھا۔ وہ رشتوں اور خاندان کے معاملے میں کافی بدقسمت ٹھہرا تھا۔ عالیشان قلعے نما گھر میں ایک بیمار دادا اور ایک معذور بہن کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ایسے میں ولی ایک مضبوط ستون کی مانند لگ رہا تھا، جس کی موجودگی اسے احساس دلا رہی تھی کہ اس کا اپنا بھی کوئی ہے۔ حالانکہ اسے ضرورت نہیں تھی، ایک دنیا کی اس کی محتاج تھی، مگر ولی سے اسے انسیت تھی۔ بہن بھائیوں سے چاہے کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو، وہ ان کی اولاد ہمیشہ عزیز رہتی تھی۔ اسے افق اور جوزف سے نفرت تھی، مگر وہ یہ نفرت ولی سے نہیں کر پا رہا تھا۔ جبکہ ازوا نے اپنی نگاہیں ولی کے چہرے پر مرکوز رکھیں، جیسے اس کی روح تک کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس نے ازوا کو ایک آخری پر اعتماد نگاہ سے دیکھا اور پھر رئیس کے اشارے پر ہجوم میں دیگر مہمانوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم مضبوط تھے اور اس کے ارادے اس سے بھی زیادہ۔ آج رات اس نے صرف ایک تقریب میں شرکت نہیں کی تھی، بلکہ ایک نئے میدان جنگ میں اپنا پہلا قدم رکھا تھا۔ اس نے واضح کر دیا تھا کہ وہ یہاں صرف ایک تماشائی بننے آیا ہے۔ وہ ہال میں موجود دیگر مہمانوں سے ملتے ہوئے رئیس کے ساتھ چل رہا تھا۔ حالانکہ اسے مسٹر جوزف کی تقریب میں شرکت کرنا زہر لگتا تھا، مگر وہ رئیس کے ساتھ یہاں موجود تھا۔ اس کی تیز نگاہیں ماحول کا جائزہ لے رہی تھی، ہر چہرے ہر حرکت کو اپنے اندر محفوظ کر رہی تھی۔ یہ دنیا، یہ تقریباً اور یہ چکا چوند اس کے لیے نئی نہیں تھی۔ اس نے بچپن سے ہمیشہ کیمرے کی فلیش لائٹس کو لوگوں کے ہجوم دیکھے تھے، مگر یہ معاشرہ الگ تھا۔ یہاں کے لوگ الگ تھے، یہاں کی روایات الگ تھی، یہاں کے کھیل بھی الگ تھے، اور انہیں ہی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی اس کی نظریں ہال کے دوسرے سرے پر اٹھی۔ ایک مانوس سی آہٹ پر وہ چونکا، پھر اس نے اسے دیکھا۔ ہاں، فجر معراج وہ صفدر کے ہمراہ ابھی بھی محفل میں داخل ہوئی تھی۔ سیاہ رنگ کی لمبی کھلی اسکرٹ اور ہر حرکت پر خوبصورتی سے لہرا رہی تھی۔
اس کے ساتھ اس کے بھورے رنگ کا نفیس بلاؤز سے تن کیا ہوا تھا۔ ہیل شوز اس کے لباس کی سنجیدگی میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس نے اپنے سلکی بالوں کو شانوں پر کھلا چھوڑ رکھا تھا، جو اس کے حسین چہرے کے گرد ایک دلکش ہالہ بنا رہے تھے۔ اسکارف گردنز کے گرد لپٹا تھا، وہ بلا شبہ خوبصورت اور انتہائی پروکار لگ رہی تھی۔ ولی جہاں تھا وہیں ٹھٹک گیا، جیسے کسی نے اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے اس کے ارد گرد کی تمام آوازیں، تمام روشنیاں مدھم پڑ گئی ہوں۔ صرف وہ تھی فجر۔ پچھلے ایک مہینے میں اس نے صرف چند بار، وہ بھی انتہائی دور سے، اسے ایک آدھ جھلک دیکھی تھی۔ قید سے رہائی کے بعد کا پورا سال تو اس نے صرف سوشل میڈیا پر اسے دیکھا تھا، مگر آج اتنے عرصے بعد وہ اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی موجودگی اتنی حقیقی، اتنی پرکشش تھی کہ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ نے اسے آ لیا۔ وہ تیزی سے دوسری طرف مڑ گیا، اس خوف سے کہ کہیں فجر کی نظر اس پر نہ پڑ جائے، کہیں وہ اسے پہچان نہ لے۔ اسے ڈر تھا، ایک انجانا گہرا ڈر، مگر فجر نے نہ اسے دیکھا، نہ ہی اس کی موجودگی کو محسوس کیا۔ وہ ایک لڑکی کے ساتھ مسکرا رہی تھی، وہ اس محفل میں رنگ نہیں پا رہی تھی۔ ولی نے کچھ فاصلے سے اسے دیکھا، اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ جس عورت کے لیے وہ ایک دنیا جیت کر موت کے منہ سے نکل کر آیا تھا، آج اس سے ملنا، اس تک پہنچنا اتنا مشکل کیوں ہو رہا تھا؟ وہ پھر اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی، بے اختیار اس کے ہاتھ اپنے چہرے کے اس نشان کی طرف بڑھا جو اب اس کی پہچان بن چکا تھا۔ اس کے چہرے کے ساتھ تو یہ اور بھی مشکل تھا۔ دیکھتا ہوں اس چہرے کے ساتھ تمہیں کون قبول کرے گا۔ مسٹر جوزف کے الفاظ کسی کوڑے کے مانند لگے۔ کیا فجر اسے قبول کر پاتی؟ وہ جو اس کا چکا چوند اور چمک دمک والی زندگی کی عادی تھی، جو کامیابی کی سیڑھیاں تیزی سے چڑھ رہی تھی، کیا وہ اس نشان زدہ چہرے والے کو، اس ولی کو جس نے اذیتیں جھیلی تھی، اس کی روح پر انگنت زخم تھے، قبول کر پاتی؟ اس کا دل شکوک و شبہات کی آماجگاہ بن گیا تھا۔ وہ روشنیوں اور کہکوں سے بھری محفل میں خود کو تنہا محسوس کرنے لگا۔ رئیس کی دی ہوئی ہمت، ازوا کے ساتھ کی گئی گفتگو، سب کچھ جیسے ایک لمحے میں بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی تمام تر توجہ، تمام تر سوچیں اب صرف فجر پر مرکوز تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، ایک ایسی حسرت بھری نگاہ جسے شاید لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھے، مگر اس سے بات کرے، مگر اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ خوف، گھبراہٹ اور ایک گہری مایوسی نے اسے گھیر لیا تھا۔ سفر واقعی ابھی باقی تھا، اور شاید پہلے سے کہیں زیادہ کٹھن۔ وہ تقریب ولی کی زندگی کا ایک نیا نقطہ آغاز ثابت ہوئی تھی۔ اگلے 6 ماہ ایک مسلسل جدوجہد، خود کو منوانے اور ایک نئی خطرناک دنیا میں اپنی جگہ بنانے کی داستان تھے۔ ولی نے خود کو مکمل طور پر رئیس کے کام میں جھونک دیا تھا۔ اس کی صبحیں فیکٹریوں کے شور میں گزرتی اور راتیں رئیس کے کاروباری پیچیدگیوں، خفیہ ملاقاتوں اور منصوبہ بندیوں کو سمجھنے میں۔ اس نے اپنی ذہانت، ایمانداری اور غیر معمولی قوت برداشت سے جلدی سے سب کو حیران کر دیا تھا۔ رئیس کو خاندان میں اپنی فطری بدگمانی اور محتاط طبیعت کی وجہ سے مشہور تھا۔ پہلی بار اپنے خاندان کے کسی فرد پر اس قدر بھروسہ کر رہا تھا۔ ولی کا بھانجا تھا، مگر اس رشتے سے زیادہ ولی کی قابلیت اور وفاداری تھی جس نے رئیس کو متاثر کیا تھا۔ ولی نے گردیزی ٹیکسٹائل کے متعلق وہ معلومات اکٹھی کی جو خود رئیس کے کارندے بھی نہ کر پائے تھے۔ اس نے ہر چھوٹی بڑی تفصیل، ہر خفیہ معاہدے اور ہر کمزوری کو رئیس کے سامنے لا رکھا۔ مینار فیشن کمپنی، جو فجر کی وجہ سے ولی کے لیے خاص اہمیت رکھتی تھی، اس کے بارے میں بھی ولی نے دن رات ایک کر کے معلومات کا انبار لگا دیا تھا۔ اس نے کمپنی کے اندرونی ڈھانچے، مالیاتی اموار اور مارکیٹ میں اس کی پوزیشن کا ایسا جامع تجزیہ پیش کیا کہ رئیس اسے سراہے بنا نہ رہ پایا۔ ازوا، جو ابتدا میں ولی کو کسی حد تک شک اور ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتی تھی، وہ اس سے خار کھاتی تھی، اب آہستہ آہستہ اس کے صلاحیتوں اور کردار سے متاثر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دیکھتی تھی کہ کس طرح ولی ہر مشکل کام کو خاموشی اور مستقل مزاجی سے انجام دیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سچائی اور ثابت قدمی تھی جو ازوا جیسی حقیقت پسند عورت کو بھی متاثر کیے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ اس کی خاموشی، محنت اور غیر متزلزل وفاداری نے ازوا کے دل میں اس کے لیے عزت پیدا کر دی تھی۔ ایک شام جب وہ ولی نے گردیزی ٹیکسٹائل کی ایک انتہائی پیچیدہ ڈیل کو اپنی ذہانت سے رئیس کے حق میں لیا، تو ازوا نے پہلی بار اس کے پاس آ کر کہا، تم واقعی اورنگزیب ہو؟ تمہارے اندر وہ جذبات ہیں جو رئیس کو تم پر بھروسہ کرنے پر مجبور کر دیے ہیں۔ یہ الفاظ ولی کے لیے بھی تعریف سے بڑھ کر تھے۔ مراد کے ساتھ بھی ولی کی اچھی ذہنی ہم آہنگی ہو گئی تھی۔
مراد ابتدا میں ولی کو ایک جذباتی نوجوان سمجھتا تھا، مگر ولی کی عملی قابلیت، لگن اور مشکل حالات میں بھی پرسکون رہنے کی عادت نے مراد کو بھی اس کا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ اکثر فیکٹریوں کے دورے یا شہر سے باہر کے کاموں پر ایک ساتھ جاتے، اور ان سفروں نے ان کے درمیان ایک دوستانہ تعلق قائم کر دیا تھا۔ مگر ان تمام کامیابیوں اور نئی ذمہ داریوں کے باوجود ولی کا دل ایک الگ ہی سمت میں دھڑکتا تھا۔ وہ ہر طرح سے رئیس کا وفادار تھا، ہر حکم کی تعمیل کرتا تھا، ہر راز کو اپنے سینے میں دفن رکھتا تھا، سوائے اس کے ایک گوشے کے جہاں فجر معراج کی اہمیت ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ جتنا وہ مینار فیشن کمپنی کے ذریعے فجر کے بارے میں جان رہا تھا، جتنا وہ اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہو رہا تھا، اتنی ہی وہ اسے عزیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی کامیابیوں پر اسے فخر ہوتا، اس کی پریشانیوں پر اسے تشویش ہوتی۔ یہ ایک عجیب سا احساس تھا جسے وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا اور سمجھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ فجر کو پرسنل اسسٹنٹ چاہیے تھی اور ولی اس کے لیے کئی بار اپلائی کر چکا تھا، مگر بے سود اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا۔ اور پھر ایک دن جب وہ مراد کے ساتھ فیکٹری کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا، اس رات فجر پر حملہ ہوا۔ صرف ایک رات کے لیے وہ اس سے دور ہوا تھا۔ وہ شہر سے باہر گیا تھا، پیچھے سے اس پر حملہ ہو گیا تھا۔ واپسی کا سفر اس پر قیامت بن کر گزرا، ہر لمحہ صدیوں کی طرح طویل لگ رہا تھا۔ اس کا دل کسی انجانے خواب سے بری طرح لڑک رہا تھا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو مینار کی طرف گاڑی مڑی تو وہاں پولیس کی گاڑیاں اور لوگوں کا ایک چھوٹا سا ہجوم تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اس تک پہنچنا چاہتا تھا، مگر مراد کی موجودگی کی وجہ سے خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ اس نے دیکھا صفدر فجر کو سہارا دیتے، جو بظاہر اپنے حواسوں میں تھی، مگر صدمے اور خوف سے اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا، اپنی گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ لاشوں کو ایمبولینس میں رکھا جا رہا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر تو نکلا، مگر مینار کی دہلیز پار نہ کر سکا۔ وہ اندر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ فجر کو کیسے ملتا؟ وہ فجر سے کیسے ملتا ہے؟ کس حیثیت سے؟ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر سب کو بتا دے کہ وہ کون ہے۔ فجر اس کی بیوی ہے، مگر اس کے پیر جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ بے بسی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس دن، اس لمحے ولی کو شدت سے احساس ہوا کہ فجر اس کے لیے صرف ایک ذمہ داری نہیں تھی، وہ اسے عزیز تو ہمیشہ سے تھی، مگر آج دل کے کسی پوشیدہ کونے میں خاموشی سے پنپتے ہوئے جذبات پوری شدت سے ابھر آئے تھے، جنہیں دنیا محبت کا نام دیتی ہے۔ وہ اس کے اچھے برے ہر روپ سے، اس کی طاقت اور کمزوریوں سے، اس کی خوبیوں اور خامیوں سے واقف ہو چکا تھا۔ ایک انسان اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد، اس کی تمام تر برائیوں سمیت، اگر وہ آپ کو دل و جان سے قبول ہو تو اسے محبت نہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ ابھی تک ان جذبات کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا، یا شاید سمجھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایک بات واضح تھی کہ اب فجر کی حفاظت اس کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گئی تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی گزرنے کو تیار تھا۔ اس حملے کے بعد اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ وہ پھر سے مینار میں جاب کے لیے پہنچ گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس بار وہ مینار میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ مراد اور رضوہ ان کی کوششوں سے واقف تھے اور شاید کہیں نہ کہیں اس کی ناکامی سے محفوظ بھی ہو رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ولی محض ایک ضد میں یہ سب کر رہا ہے، یا شاید وہ اس کے ارادوں کو آزما رہے تھے، مگر ولی کو ان کی باتوں یا ان کے طنز و مزاج میں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے صرف فجر کی فکر تھی، وہ فجر جس تک پہنچنے کے لیے اس نے اتنا لمبا اور کٹھن سفر طے کیا تھا۔ وہ ایک صحیح موقع کی تلاش میں تھا، جب وہ فجر کا اعتماد جیت کر اسے اپنے تمام سچ بتا سکے، اپنے نشان کی، اپنی قید کی داستان سنا سکے۔ مگر آج وہ مینار کے باہر کھڑا تھا، ٹوٹے پھوٹے وجود کے ساتھ۔ اس کے بتانے سے پہلے ہی فجر اس کی اصلیت جان گئی تھی۔ وہ اسے ایک بہروپیہ، ایک دھوکے باز سمجھ رہی تھی۔ یہ تکلیف بہت گہری تھی، اتنی گہری کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ پھٹ جائے، مگر اس کے پاس ایسا کوئی نہیں تھا جس سے وہ اپنے دل کا حال کہہ سکے، جسے وہ اپنی بے بسی اور اپنے درد کی داستان سنا سکے۔ اور ایک بار پھر تنہا تھا، اپنی جنگ میں، اپنے رشتوں میں اور اپنی شناخت کی تلاش میں۔ موسم کے پیش نظر بارش کی ایک تیز بوچھاڑ پڑی۔ گارڈز اسے بھیگتا ہوا دیکھ رہے تھے، مگر انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ فجر ابھی تک اندر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اسے برا لگ رہا تھا کہ اس نے فجر کا بھروسہ توڑا تھا، مگر جو بھروسہ رئیس نے اس پر کیا تھا، اس کا کیا؟ وہ جس طرح پھنسا تھا، شاید کوئی پھنسا ہو۔ رشتوں کے افریت اسے چاروں جانب سے گھیر چکے تھے اور سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے مینار کی عمارت کو دیکھتے ہوئے ایک پل یہی خواہش کی تھی کہ کاش ویسے سمجھ جائے، مگر تمام خواہشیں اتنی جلدی پوری نہیں ہوتی۔ ولی دروازے تک پہنچ کر ایک لمحے کو رکا، پلٹ کر اس نے اسے آخری بار دیکھا اور پھر بھاری قدموں سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کچھ لمحے اسٹوڈیو سے مقفل فضا میں ایک ناقابل بیاں خاموشی طاری رہی، صرف فجر کی دبائی ہوئی سسکیوں کی ہلکی سی آواز، جو اب بھی گیلے سوگوار ماحول میں تحلیل ہو رہی تھی۔
दीवारों पर धुएं के निशान, फर्श पर बिखरे टूटे हुए मुजस्मों के टुकड़े और हवा में फैली धुएं की हल्की सी बास इस ड्रामे की खामोश गवाह थी। फिर जैसे किसी ने जादुई छुरी घुमाई, सब कुछ बदल गया। वो सिसकियां यखलत थम गईं। फजर जो चंद लम्हे कबल सीने पर एक बेबस शिकस्त खुर्दा वजूद की मानंद सुकड़ी बैठी थी, धीरे से सीधी हुई। इसने अपने घुटनों पर से थोड़ी उठाई, टांगे नीचे जीने पर टिकाई और अपनी कमर को एक कमान की तरह सीधा किया। इसकी गर्दन में एक मगरूर तनाव उभरा, चेहरे पर उभरने वाले तासुरात नाकाबिले फहम थे, न दुख, न खौफ, न बेबसी। एक अजीब सी सड़महरी थी, जो किसी तूफान के बाद किसी सन्नाटे की याद दिलाती थी। इसने अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली आहिस्तगी से बुलंद की और अपनी पलकों की बाड़ पर अटके हुए आखिरी आंसू के एक मोती को एहतियात से चुन लिया। वह कतरा इसकी उंगली की पोर पे एक नन्हे से हीरे के मानंद चमक रहा था। कई पल वो इसे तकती रही, जैसे वो कोई नायाब जौहर हो और अपने ही तख्लीक करदा फन का शाहकार। इसने वो आंसू फिजा में झटक दिया। फिर इसके लबों पर एक बेसाख्ता खनखनाती हंसी नमूदार हुई। ये हंसी किसी मासूम लड़की की न थी, बल्कि इसमें मलका मालूम जैसे फातिहाना खनक थी। एक ऐसी मलका जिसने अपने दुश्मन को अपने ही जाल में उलझाकर अपनी शरायत पर शिकस्त फाश कर दी हो। मान गए फजर मिराज, इसने खुद से सरगोशी की। लहजे में खुद एतमादी और तहसीन का रंग वाज़ेह था। तुम वाकई एक अच्छी अदाकार हो। वो उठ खड़ी हुई। इसका दराज कद सीने पर एक बुलंद मीनार की तरह दिखाई दे रहा था। इसके चेहरे पर भी एक मायने खेज मुस्कुराहट रक्षा थी। इसने एक गहरी मुतमईन सांस ली, जैसे किसी बड़ी महम को सर करने से बाज फातिहा सुकून का सांस लेता है। फिर इसने अपना ही कंधा थपथपाते हुए खुद को दाद दी। अब अब एतमाद से जीने उतर रही थी। हर कदम में एक नई तवानाई, एक नई ताकत थी। जले हुए कपड़े, धुएं से लिथड़ी दीवारें और फर्श पर बिखरे इसके अपने हाथों से बनाए कॉस्ट्यूम्स के टुकड़े, जो अभी कुछ देर पहले इसकी बेबसी का नोहा पड़ते महसूस हो रहे थे, अब इसे हैरत और शायद से तक रहे थे। वो जानती थी वली इस वक्त किस असियत ना गिल्ट में मुब्तला होगा। यह एहसास जुर्म, ये पछतावा, यही तो इसकी सजा थी। हाँ, वो फजर मेराज थी, जो दूसरों का एहसास जुर्म की सूली पर चढ़ाकर अजियत देने का फन सीख चुकी थी। वो ऐसी मलका थी जो अपने इंतकाम की आग खुद भड़काकर और इस पर फिर इसकी तपिश से दूसरों को झुलसाकर मार सकती थी। शायद वो ये सब कभी न करती अगर पिछली रात इसने वो सब न देखा होता, जिसने इसकी दुनिया उलट पुलट कर रखती थी। वक्त तेजी से पीछे भागा। ये सारा के निकाह की अगली रात के बाद थी। शहर के सबसे महंगे और खसूसी रेस्तोरां की मखमलीन फिजा में एक खास किस्म का सुकून छाया हुआ था। ये जगह मशहूर शख्सियात और पोश तबके के लिए मखसूस थी, जहां प्राइवेसी को अव्वलीन तरजीह दी जाती थी। मध्यम रोशनी, नफीस फर्नीचर और हवा में तेजी तैरती हल्की सी क्लासिकी मौसीकी पर एक पुरतइश माहौल बना रही थी। ऐसी रेस्तोरां एक कोने में शीशे की बड़ी खिड़की के करीब रखी गोल मेज के गिर्द फजर और फलक बैठी थी। फलक ने ही इसे यहाँ मदऊ किया था, और वो इस वक्त एक सादा रेशमी फ्रॉक में मलबूस थे, जिसका रंग गहरा नीला था और इस पर हाथ की नाजुक कढ़ाई। इसके घने घुंघराले बाल सफाई से एक चिटिया में कुंधे हुए थे, जो इसकी कमर तक आ रहे थे। इसके बरक्स फजर एक सादा मगर खूबसूरत कॉटन के सूट में थी, हल्के आसमानी रंग का, जिस पर सफेद धागे की नाजुक बेलें बनी थी। इसके बाल एक सादा से जूड़े में कैद थे। गर्दन में एक हल्का सा इसका स्कार्फ लिपटा हुआ था और आंखों पर चश्मा जमा हुआ था। मेज पर कॉफी के 2 मग भरे थे। लैपटॉप पर कुछ कागजात बिखरे हुए थे, जिन पर इनके आइंदा प्रोजेक्ट्स के नोट्स दर्ज थे। वो दोनों एक ऐसे तख्लीकी मंसूबे पर काम कर रहे थे, जिसे फजर अपने ज़ाती प्रोजेक्ट के तौर पर पाया तकमील तक पहुंचाना चाहती थी। देखो फलक, फजर ने अपने चश्मे के शीशों के पीछे से कागजात पर नजर जमाए हुए कहा। इसकी आवाज में गहरी संजीदगी थी। मैं चाहती हूँ कि हमारे किरदार सिर्फ कहानियां न कहें, बल्कि वो खुद एक कहानी बन जाए। इनका लिबास, इनका अंदाज, हर चीज इनके अंदर की जंग और इनके सपनों की आकाशी हो। इस फलक ने काफी कॉफी का एक सिप लिया। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। मेरे जहन में जो मरकजी किरदार है महपारा, वो एक छोटे से गांव की लड़की है, जिसके ख्वाब आसमान को छूने के हैं, लेकिन मौशरती बंधन से जकड़े हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि इसका इब्तदाई लिबास इसकी मजबूरियों को जाहिर करे। शायद दबे हुए रंग, रिवायती अंदाज, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी पहचान के लिए लड़ेगी, इसके लिबास में भी वो खुद एतमादी और आज़ादी झलेगी। फजर की आंखों में चमक उभरी। हम इसके लिए ऐसे रंग मुंतखब कर सकते हैं जो पहले तो ज़मीनी हो, मिट्टी से जुड़े हुए हों, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें आसमान के रंग शामिल हो जाते हैं। नीला, सुनहरा, हत्ता के वो रंग जो कोसों के ज़ाह में भी कम 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 नजर आते हैं। इसका पहनावा इसकी रूह का वो आईनादार होगा।
جب وہ اپنے خوابوں کی پہلی سیڑھی چڑھے تو اس کے دوپٹے کا لہراؤ ہوا میں پرواز کرتا محسوس ہو۔ اور دوسرا کردار سحر ہے۔ فلک نے لیپ ٹاپ کی ایک اور فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ شہر کی پڑھی لکھی خود مختار لڑکی ہے، لیکن اندر سے اپنی شناخت کے بحران کا شکار ہے۔ باہر سے مضبوط لیکن اندر سے ٹوٹی ہوئی۔ اس کے لیے کیا سوچا ہے؟ فجر نے ایک لمحے کو سوچا۔ اس کی انگلیاں میز پر ایک انجان ساز بجا رہی تھی۔ سحر کے لیے ہم جدید اور روایتی امتزاج دکھا سکتے ہیں، شاید تیز کٹ والے مغربی طرز کے لباس، لیکن ان میں کہیں نہ کہیں مشرقی ثقافت کی ایک جھلک، ایک ادھورا پن۔ رنگوں میں تضاد ہو سکتا ہے، گہرے اور ہلکے رنگوں کا کھیل جو اس کے اندر اندرونی انتشار کی علامت ہو۔ اس کا لباس ایسا ہو کہ جیسے دیکھ کر لگے کہ وہ دنیا کو فتح کر سکتی ہے، لیکن خود سے ابھی جنگ جاری ہے۔ کمال ہے، فلک نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، تمہارے پاس صرف رنگ اور کپڑے نہیں بلکہ کرداروں کی نفسیات کو سمجھنے کی بھی صلاحیت ہے۔ ہم مل کر واقعی کچھ ایسا تخلیق کر سکتی ہیں جو لڑکیوں کے دلوں کو چھو جائے، انہیں یہ احساس دلائے کہ ان کے خواب قیمتی ہیں اور ان کی پہچان کسی کی محتاج نہیں۔ فلک اب اسے بے تکلفی سے تم بلا رہی تھی۔ فجر کی ایسی شخصیت ایسی تھی کہ وہ اسے خود سے بڑی عمر کی سمجھ رہی تھی، مگر در حقیقت وہ اس کی ہم عمر بلکہ کچھ چھوٹی ہی تھی۔ فجر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، یہی تو مقصد ہے فلک، ایسی کہانیاں، ایسے کردار جو انہیں بتائیں کہ سمت کا تعین صرف وہ خود کر سکتی تھی، کوئی اور نہیں۔ اس کے پیروں میں بیڑیاں نہیں، پرواز پر ہونے چاہیے۔ ان کی گفتگو میں ایک عزم تھا، ایک مشترکہ خواب جو حقیقت کا روپ دینے کا جذبہ۔ ریسٹوران میں پرسکون فضا ان کے پرجوش خیالات سے مہک رہی تھی، جہاں دو لڑکیاں ایک لفظوں سے اور دوسری رنگوں اور دھاگوں سے آنے والی نسل کی لڑکیوں کے لیے راہ متعین کرنے کا خواب بن رہی تھی۔ فلک نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تفکر کی پرچھائی گہری ہو گئی تھی، لیکن اس نے آہستگی سے کہا، ان گنت لڑکیاں ایسی بھی تو ہیں جن کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کاٹ دیے جاتے ہیں۔ وہ اپنی شناخت بنانے کے لیے خواہش تو دل میں پالتی ہیں، مگر رشتوں کے افرید خاندان کے نام نہاد عزت کے بھاری بھرکم بوجھ تلے ان کی ہر امنگ، ہر خواب کچل دیا جاتا ہے۔ ان کی مجبوری ان پر اس طرح مسلط ہوتی ہے جیسے کوئی نہ اترنے والا عذاب۔ اس نے کافی کا مگ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، ٹھنڈی کافی اندر کی جلن کو ختم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں ایک ایسے کردار پر بھی سوچ رہی ہوں، ماہتب، خوبصورت، ذہین، خواب دیکھنے والی آنکھوں کے ساتھ، لیکن ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئی جہاں بیٹی کا وجود صرف ایک ذمہ داری ہے، جسے جلد از جلد کسی محفوظ رشتے میں باندھ کر اتار دینا۔ اس کے خواب جو کبھی تتلیوں کی طرح رنگین تھے، اب بھیانک سپنے بن چکے ہیں جو اب راتوں کو اسے سونے نہیں دیتے۔ وہ کٹھن بے بسی اور اذیت سے ایسے دکھائیں گے۔ فجر خاموشی سے فلک کی باتیں سنتی رہی۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار نمایاں تھے۔ وہ تصور میں ماہتاب جیسی انگنت لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی، جن کی آنکھوں میں چمک چھین لی گئی تھی، جن کی ہنسی خاموش کرا دی گئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایسے کرداروں کے لیے لباس ڈیزائن کرنا صرف کپڑوں کا انتخاب نہیں، بلکہ ان کی روح پر لگے زخموں کو، ان کی خاموش چیخوں کو اور ان کے ادھورے بھیانک خوابوں کو بصری شکل دینے جیسا ہے۔ اس نے میز پر پڑے ایک خالی کاغذ پر پنسل سے کچھ لکیریں کھینچنا شروع کی۔ ماہتاب یا اس جیسی کوئی بھی لڑکی، اس کے لباس میں سب سے پہلے تو ایک بوجھل پن ہوگا۔ ایسے کپڑے جو اس پر لدے ہوئے محسوس ہوں، جو اس کی حرکت کو مفید کرے، بھاری دبیز فیبرک جیسے موٹا کاٹن یا کھردرا ریشم جو اس کے جلد پر بھی چپتا ہو، اس کی اندرونی اذیت کی علامت بن سکے۔ رنگ، وہ خود کلامی کے انداز میں بولی، رنگ ایسے ہونے چاہیے جیسے کسی نے خوشیوں کے سارے رنگ نچوڑ لیے ہوں، پھیکے بجھے ہوئے اداس رنگ، شاید میلا سفید دھواں سا سرمئی، یا پھر گہرے اداس نیلے اور بنفشی شیڈز جیسے زخموں کے نشان۔ ان رنگوں میں کہیں کوئی اچانک چپتا ہوا رنگ بھی شامل کیا جا سکتا ہے، جیسے خون کا سرخ یا زہر کا سبز، جو اس کے ڈراونے خوابوں کی طرف اشارہ کرے۔ فلک غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اور اس کی مجبوری، وہ جکڑن جو اسے اپنے ارد گرد محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے ہم لباس کی ساخت اور کٹنگ کا استعمال کریں گے، فجر نے تیزی سے کہا۔ اس کی پنسل کاغذ پر متحرک تھی۔ ایسے ملبوسات جن میں گلا گھونٹ دینے والی اونچی کالریں ہوں،
یا آستینیں جو ہاتھوں کو قید کر لیں، یا پھر لباس پر ایسی کڑھائی یا ڈیزائن جو جال زنجیروں کا تاثر دے، یا شاید اس کے دوپٹے کا کنارہ اتنا بھاری ہو کہ اسے اوڑھنے کے بجائے گھسیٹتی ہوئی محسوس ہو۔ ہر چیز میں ایک پابندی، ایک گھٹن کا احساس نمایاں ہو۔ فلک ایک لمحے کو رکی، پھر آہستہ سے بولی، اور ان کے وہ خواب جو نائٹ میئر بن چکے ہیں، ان کا کیا؟ اس کے لیے شاید ہم لباس کے اندرونی حصے میں کچھ کر سکتے ہیں۔ باہر سے لباس سادہ اور پابندیوں کا عکاسی ہو، لیکن اس کی اس کے استر لائننگ میں شاید کوئی ادھورا مسخ شدہ خوابیدہ منظر پرنٹ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ٹوٹا ہوا پرندہ، مری ہوئی تتلی، بکھرے ہوئے رنگ یا الجھے ہوئے دھاگے جو کبھی ایک خوبصورت تصویر بننے والے تھے۔ یہ ایک ایسا راز ہوگا جو صرف وہ جانتی ہیں، یا شاید کبھی کبھار غیر ارادی طور پر جھلک جائے۔ اس کے داخلی ٹوٹ پھوٹ کا اشارہ دیتے ہوئے اس نے پینسل نیچے رکھی اور فلک کی طرف دیکھا۔ یہاں تک کہ لباس کی سلوٹ بھی ایسی ہو سکتی ہے جو اس کے جھکے ہوئے کندھوں، اس کی دبی ہوئی شخصیت کی عکاسی کرے۔ لباس ڈھیلا ڈھالا بے ترتیب ہو سکتا ہے، لیکن جیسے اس نے اپنی ذات پر توجہ دینا چھوڑ دی ہو، یا پھر اتنا چست کہ اس کی ہر سانس میں تکلیف کا احساس ہو۔ مقصد یہ کہ جب کوئی اس کردار کو دیکھے تو لباس خود اس کی المناک کہانی بیان کر دے، بغیر ایک لفظ کہے۔ فلک کی آنکھوں میں تحسین کی چمک تھی۔ فجر، تم صرف لباس نہیں بناتی، تم احساسات کو کپڑوں میں ڈھالتی ہو۔ یہ واقعی بہت گہرا ہے۔ ان لڑکیوں کی اذیت کو ایک طرح پیش کرنا کہ دیکھنے والے بھی اسے محسوس کریں، یہ ہمارے پروجیکٹ کو ایک نئی جہت دے گا۔ فجر نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ کاش یہ سب کہانیاں ہوتی، کاش یہ اذیتیں صرف ہمارے کرداروں تک محدود ہوتی، لیکن یہ حقیقتیں ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی۔ اگر ہمارا کام ان خاموش چیخوں کو تھوڑی سی بھی آواز دے سکے تو شاید یہ کوشش رائگاں نہ جائے۔ ریستوران کی پرسکون فضا میں ان کی گفتگو ایک ایسے سنگین موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں تخلیق کا عمل سماجی حقیقتوں سے جڑ کر ایک مقصد کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ فلک ابھی فجر کی بات پر سر دھن رہی تھی۔ اس کی نگاہیں میز پر بکھرے کاغذات پر تھی جن پر ان کے مشترکہ خوابوں کے نقوش تھے۔ اچانک اس نے سر اٹھایا اور بے دھیانی میں شیشے کے وسیع دیوار سے باہر جھانکا جو ریستوران کے داخلی راستے اور پارکنگ کی جانب کھلتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں پھیلیں، پھر جیسے پتھر آ گئے۔ کافی کا مگ اس کے ہاتھ سے تقریباً چھوٹتے بچا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جیسے اس نے کوئی آسیب دیکھ لیا ہو۔ باہر ریستوران کے پورچ میں دو چمکتی ہوئی سیاہ مرسیڈیز بینرز گاڑیاں آ کر رکی۔ ان کی پالش شدہ سطح برقی کمکموں اور آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ پہلی گاڑی کا دروازہ ایک چست ڈرائیور نے کھولا اور رئیس اورنگزیب باہر نکلا، وہی وجیح، پراعتماد اور کسی حد تک مغرور شخصیت، گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہنے، جس کی کٹنگ اور اس کی مضبوط جسامت پر خوب جچ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پچھلی نشست سے ازوا برآمد ہوئی۔ ازوا ہمیشہ کی طرح اپنے سادہ سوٹ میں تھی۔ انہیں وہاں دیکھ کر فلک کی پوری دنیا جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی۔ اس کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا ہو۔ فجر، جو فلک کے چہرے پر آئے اس اچانک تغیر سے چونکی تھی، بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ فجر نے بے چینی سے اس کی نظروں کے تعاقب میں باہر دیکھا، اور پھر اسے لگا جیسے پورا ریستوران اپنے تمام تر تکلفات اور آرائشوں سمیت اس کے سر پر آ گرا ہو۔ چمچماتے رئیس اورنگزیب کے ساتھ دوسری گاڑی سے اترنے والا کوئی اور نہیں، ولی تھا۔ ہاں، وہ وہی تھا، وہی قد، وہی چہرہ، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ وہ سیاہ شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس تھا، رئیس کے پہلو پر پہلو کھڑا تھا، اور اس کی چال ڈھال، اس کا انداز، اس کا روب و دبدبا یکسر بدلا ہوا تھا۔ یہ وہ ولی ہرگز نہیں لگ رہا تھا جو اس میں دفتر میں سر جھکائے جی میڈم کرتا پھرتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک نئی سختی، ایک نئی خود اعتمادی تھی جو فجر نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے ساتھ مراد تھا۔ فجر کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ رئیس کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، جیسے کسی نے جسم سے سارا لہو نچوڑ لیا ہو۔ وہ چاروں اب ریستوران کے شیشے کے دروازوں سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ فجر کی نظر فلک پر پڑی، جس کے چہرے پر گہری وحشت اور ملال کے سائے لرزاں تھے۔ تم انہیں جانتی ہو؟ فجر نے بے ساختہ تقریباً سرگوشی میں پوچھا۔ اس کی اپنی آواز بھی اجنبی لگ رہی تھی۔ رئیس اورنگزیب کو کون نہیں جانتا؟ فلک کی آواز اتنی دھیمی تھی اور شکستہ تھی جیسے کسی گہری کھائی سے آ رہی ہو۔ اور اس کے ساتھ جو ہیں، ان کو جانتی ہو؟ فجر کا اگلا سوال ابھرا، دل میں ایک انجانا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ فلک نے بے دلی سے سر ہلایا۔ اس کے ساتھی ہوں گے؟ پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا، وہ چونک کر فجر کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک واضح سوالیہ نشان تھا۔ فجر نے اس کی آنکھوں کا سوال پڑھ لیا۔ ایک تلخ گھونٹ اس کے حلق میں اٹکا۔ رئیس گروپ ہمارا وینڈر ہے، اس نے دھیرے سے بتایا۔ یہ سن کر فلک کے ہونٹ ہولے سے سکڑ گئے، لیکن پھر
جیسے اس کے ذہن میں کوئی بتی جلی ہو۔ وہ تقریباً اچھل پڑی۔ اس کے ساتھ وہ لڑکا، اس نے ولی کی طرف اشارہ کیا جو اب رئیس کے ساتھ ریسٹوران کے عملے سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا ہے کہیں، شاید مینار میں ہی۔ وہ بہت پرجوش تھی مگر آواز دھیمی رکھی جیسے کوئی بڑا راز فاش کر رہی ہو۔ فجر نے گہرا لرزتا ہوا سانس لیا۔ وہ میرا پی اے ہے۔ اس انکشاف پر فلک ساکت رہ گئی۔ اس کا کھلا منہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تمہارا پی اے؟ وہ رئیس اورنگزیب کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس کی آواز میں بہت حیرت اور تجسس کا امتزاج تھا۔ یہ موضوع اب ان دونوں کے لیے ذاتی دلچسپی کا باعث بن چکا تھا۔ فجر نے اپنی نظریں اس گروہ پر جما دی جو اب ریستوران کے ایک زیادہ پرائیویٹ حصے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہی تو پتہ لگانا ہوگا۔ اس نے کن اکھیوں سے فلک کو دیکھا۔ فلک اس کی بات اس کے لہجے میں چھپا ارادہ سمجھ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی ایک نئی سنجیدگی اور کچھ کر گزرنے کا عزم تھا۔ اگلے چند منٹوں میں وہ دونوں جیسے کسی خفیہ مشن پر معمور تھے۔ ریسٹوران میں اس حصے کی جانب بڑھ رہی تھی جدھر وہ چاروں گئے تھے۔ فلک نے اپنی بڑی سی سن گلاسز آنکھوں پر جما لی اور اپنے دوپٹے کو اچھے سے سر پر لپیٹ لیا تھا جہاں چہرے کا بیشتر حصہ چھپا ہوا تھا۔ فجر نے بھی اسے اپنے اسکارف کو تھوڑی سی اوپر کرتے ہوئے اپنے کانوں اور ہونٹوں کو بڑی حد تک ڈھانپ لیا تھا۔ چشمہ تو اس کی آنکھوں پر پہلے ہی موجود تھا۔ اس وقت دونوں کسی ماہر جاسوس کی طرح اورنگزیب مشن پر روانہ ہو چکی تھی۔ ریسٹوران کے مختلف حصوں سے بکے اور آرائشی ستونوں کی اوٹ لیتی وہ بالآخر انہیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ ریسٹوران کے ایک نیم پرائیویٹ قدرے الگ تھلگ حصے میں ایک لمبی چوڑی میز کے گرد بیٹھی تھی۔ رئیس، ولی، ازوا اور مراد کے علاوہ 3 مزید آدمی بھی وہاں موجود تھے جو حلیے سے کاروباری اور سرکاری اہلکار لگ رہے تھے۔ فجر اور فلک نے پھولوں کے ایک بڑے گھنے بکے کے قریب پناہ لی، ایک ایسی جگہ جہاں سے وہ انہیں دیکھ سکتی تھی مگر خود نظروں سے اوجھل رہے۔ ان 3 نئے آدمیوں میں سے ایک فجر کو پہچانتی تھی۔ وہ کسٹمرز کا ایک اعلیٰ افسر تھا۔ وہ کیا بات کر رہے تھے یہ تو اس فاصلے سے سننا ناممکن تھا مگر ان کے چہروں کے تاثرات، ہاتھوں کی حرکات اور بیٹھنے کا انداز بتا رہا تھا کوئی نہایت اہم اور سنجیدہ گفتگو جاری ہے۔ ولی رئیس کے دائیں جانب یوں بیٹھا تھا۔ وہ خود اعتمادی سے گفتگو میں حصہ لے رہا تھا جیسے وہ اس کا دست راست ہو، جیسے چھوٹا بھائی۔ اس کے چہرے پر وہ جھجک کہیں نظر نہیں آ رہی تھی جو وہ فجر کے دفتر میں اس کی پہچان تھی۔ اس وقت وہ دونوں بھول چکی تھی کہ ان میں سے بیسٹ سیلنگ مصنفہ تھی تو دوسری بیسٹ کاسٹیوم ڈیزائنر، اور اس وقت وہ اورنگزیب کو سٹال کرنا زیادہ ضروری کام تھا۔ فجر کی بھویں غصے اور حیرت سے سکڑی ہوئی تھی۔ ولی کو اس وقت اس جگہ رئیس اورنگزیب کے ساتھ اس اپنائیت سے دیکھ کر جو شاید منفی احساسات کے اندر اٹھ رہے تھے وہ انہیں فلک کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی مگر کچھ تھا جو اس کے اندر چھن سے ٹوٹ گیا تھا۔ ایک اعتبار، ایک سادہ سا گمان یا شاید کچھ اور۔ وہ کچھ پل وہاں مہوت کھڑی رہی پھر خاموشی سے پلٹ گئی۔ ریسٹوران کی پر رونق راہداریوں سے گزرتے ہوئے فلک کا دل جہاں رئیس کو دیکھ کر ایک گہرے پرانے دکھ کی گرفت میں تھا وہیں فجر اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ پورے ریسٹوران کو آگ لگا دے، وہ ولی رئیس سمیت اسی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے۔ اس کے وجود میں ایک ایسی تباہ کن آگ بھڑک اٹھی تھی جو نہ جانے آگے کیا کیا جلانے والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خواب نہیں تھے جو فلک کے ساتھ بن رہی تھی بلکہ ایک خطرناک انتقامی شعلہ رقصہ تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ولی اورنگزیب۔ اسٹوڈیو کی فضا میں ابھی تک دھوئیں کی ہلکی سی باس اور جلی ہوئی اشیاء کی بو رچی ہوئی تھی۔ فجر اب بھی مکمل طور پر اپنے اصل روپ میں اسی جلی ہوئی سلطنت میں کسی فاتحہ ملکہ کی طرح ٹہل رہی تھی۔ اس کے قدموں میں وہی اعتماد، وہی بے نیازی جو کچھ دیر پہلے ولی کے سامنے ڈھونگ رچاتے ہوئے کہیں گم ہو گئی تھی۔ وہ اپنی تباہ شدہ تخلیقات، اج جلے کپڑوں، پگھلے ہوئے مجسموں اور سیاہ پڑی دیواروں کا جائزہ لے رہی تھی جیسے کوئی سپا سالار جنگ کے بعد میدان کا راز کا معائنہ کرتا ہے۔ نقصان کا اندازہ لگانا اس کا مقصد نہیں تھا بلکہ یہ اس کی فتح کا اعلان تھا۔ اس کے اندر جلدی انتقام کی آگ ابھی تک پوری طرح بجھی نہیں تھی مگر اس نے ولی کو احساس جرم اور پچھتاوے کی ایک ایسی دہکتی آگ میں جھونک دیا تھا جہاں وہ شاید ہمیشہ قطرہ قطرہ سلگتا رہتا۔ یہی اس کی پہلی فتح تھی۔ انہیں لگتا ہے مجھے بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، اس نے اپنے آپ سے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی آواز میں اب کوئی لرزش، کوئی خوف نہیں تھا بلکہ ایک سرد فولادی کاٹ تھی۔ ولی اورنگزیب، تم نے خود اپنی اصلیت اگل دی۔ اور ایک اجلے عورت کے مجسمے کے پاس رکی جس کا چہرہ کرب سے مسخ شدہ لگ رہا تھا۔ عورت کے آنسو واقعی ایک طاقتور ہتھیار ہے، اس نے مجسمے کے گال پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، خاص طور پر تب جب مرد کو اس کی پرواہ ہو۔
اور فجر مراج جیسی ڈائن نے جن ان چند آنسوؤں کا صحیح وقت پر صحیح شخص کے سامنے کیا خوب استعمال کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابھری اور معدوم ہو گئی۔ اسٹوڈیو کے اجلے بے جام مجسمے جو کچھ دیر پہلے اس کی آہ و بقا پر شاید ترس کھا رہے تھے، جو اس کے سسکنے پر خود بھی سسکتے محسوس ہو رہے تھے، اب جیسے حیرت سے منہ کھولے اب اسے تک رہے تھے۔ ان کے بے جان چہروں پر اگر تاثرات آ سکتے تھے تو یقیناً ایک شاید شدید ناگواری، ایک دھوکہ کھا جانے کا احساس ہوتا، مگر وہ فجر معراج تھی، وہ ڈائن جو محبت اور جذبات کے نام پر ایک بار پہلے ہی کاری ضرب کھا چکی تھی۔ تو کیا وہ یوں ہی کسی کے لیے اپنی قیمتی آنسو بہا دیتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ وہ جیسے ان مجسموں کے انکہے سوال کا جواب دے رہی تھی۔ محبت، جذبات، اعتبار، ان فضولیات سے اب میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب کمزوروں کے چونچلے ہیں، اور فجر معراج کمزور نہیں ہے۔ اس نے بے پرواہی سے اپنے بالوں کو جو ڈھیلی پونی سے نکل کر پسینے سے بھیگے چہرے پر چپک رہے تھے سمیٹا اور انہیں مضبوطی سے ایک اونچی پونی میں باندھ دیا۔ ہر حرکت میں ایک نیا عزم، ایک نئی توانائی تھی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو رگڑ کر صاف کیا، جیسے آخری آنسو کا آخری نشان بھی مٹا دینا چاہتی ہو، جیسے اپنے چہرے پر ایک نیا زیادہ سخت نقاب چڑھا رہی ہو۔ پونی اونچی کرتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر چاروں جانب اسٹوڈیو کے ہر کونے میں ہر جلی ہوئی چیز پر ایک گہری جائزہ لیتی نظر دوڑائی۔ اس کی آنکھیں اسکینر کی طرح ہر تفصیل نوٹ کر رہی تھی۔ یہ کسی نقصان کا افسوس نہیں تھا، بلکہ ایک نئی جنگ کے لیے میدان کا جائزہ تھا۔ یہ تو صرف شروعات ہے اورنگزیب، اس نے دھیمے مگر خطرناک لہجے میں کہا۔ تم دونوں نے مل کر جال بنا تھا میرے لیے، اب دیکھنا اسی جال میں تم کیسے پھنستے ہو۔ اس کی آواز اسٹوڈیو کی جلی ہوئی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی، اور اس گونج میں ایک ایسا عزم، ایک ایسی بے رحمی تھی جو کسی بھی طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی تھی۔ وہ اب کسی نئی چال، کسی نئے منصوبے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ مینار سے باہر نکلی تھی۔ گارڈ نے آگے بڑھ کر اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ بارش کی بوچھار سے ہر چیز بھیگی ہوئی تھی۔ رات کے اس پہر بارش کے قطرے بڑکی کمکموں پر جگمگ کر رہے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی، گردن اونچی تھی، نظر ناک کی سیدھ میں۔ ولی صاحب کب گئے ہیں؟ اس نے شیشہ نیچے کرتے گارڈ سے پوچھا۔ نیا کیئر ٹیکر بھی وہیں بیٹھا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ سڑک پر بارش میں بھیگتے رہے، ابھی کچھ دیر پہلے گئے ہیں۔ اس نے سن کر سر کو خم دیا۔ اندر جو کچھ بھی نقصان ہوا ہے صبح اس کی مرمت ہو جانی چاہیے۔ اس نے کیئر ٹیکر کو حکم دیا۔ جی میڈم، ہو جائے گا۔ وہ دونوں اس کی گاڑی کے قریب کھڑے تھے۔ فجر نے گہری سانس لی، اور جب تک میں اجازت نہ دوں ولی صاحب اندر نہیں آئیں گے۔ اس نے رخ موڑ کر ان دونوں کو دیکھا جن کے چہروں پر بیک وقت الجھن ابھری۔ ٹھیک ہے، اس نے تائید کی۔ جی میڈم ٹھیک ہے۔ وہ دونوں حکم بجا لائے تو فجر انہیں وہیں الجھا ہوا چھوڑ کر گاڑی لے کر مینار سے باہر نکل گئی۔ اس کی گاڑی گیلی سڑک پر رواں دواں تھی، ٹائروں سے پانی کے چھینٹے اڑ رہے تھے۔ آسمان ابھی تک سرمئی تھا، لیکن بارش تھم چکی تھی۔ اس کی نظریں سڑک پر جمی تھی، چہرے پر وہی سڑپن تھا جو گیٹ پر گارڈ سے بات کرتے وقت تھا۔ ولی کے بارش میں بھیگتے ہوئے پیدل جانے کا خیال اسے کسی عجیب سے تسکین دے رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کار کی کھڑکی تھوڑی اور نیچے کر لی۔ ٹھنڈی بھیگی ہوا اس کے چہرے سے ٹکراتی اس کا دماغ تیز کام کر رہا تھا، اور اورنگزیب کو ایسا سبق دینا ضروری تھا جو انہیں ان کی حدود یاد دلائے، اور یہ بھی بتائے کہ فجر کے فیصلوں کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ لیکن اس سب میں جو ایک جملہ اسے بار بار تنگ کر رہا تھا وہ ولی کا تھا، کیونکہ مجھے وہاں ہونا تھا جہاں ارسل تھا، تمہارے دل میں، مجھے وہاں ہونا تھا فجر۔ اس نے اس کے جملے کے تاثیر سے بچنے کے لیے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ اندر تک لگی آگ ابھی تک بجھی نہیں تھی۔ لفٹ کا دروازہ ٹن کی آواز سے کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ گرے پینٹ کے ساتھ سفید ٹراؤزر شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ تھا اور چہرہ بالکل سپاٹ، جبکہ اس کی گہری آنکھیں شعلے اگل رہی تھی۔ آفس میں اس وقت مراد اور عزوہ موجود تھے، جو ایک میز پر بکھرے چند نقشوں کو دیکھ رہے تھے۔ ارے چھوٹے، تم یہاں، خیریت تو ہے؟ مراد نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، اور ولی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب سے گزرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا کاغذ اس کے منہ پر چپکا گیا۔ اس کا رخ رئیس کی کرسی کی طرف تھا جس پر وہ گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ مراد نے منہ سے وہ کاغذ اتارا اور جیسے ہی اس پر نظریں دوڑائی اس کا ابھرنے والا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ ٹرمینیشن لیٹر تھا۔ صبح صبح وہ مینار گیا تھا، مگر گارڈز نے اسے اندر نہیں جانے دیا اور اس کے ہاتھ میں ٹرمینیشن لیٹر تھما دیا۔ مکڑی نے تمہیں ٹرمینیٹ کر دیا؟ مراد سے ہنسی ضبط نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کبھی ولی کا منہ دیکھتا، پھر اس کاغذ کو، پھر اس کا ابھرنے والا کہکا، پھر بے ساختہ ہوتا، جبکہ عزوہ الجھی ہوئی نظروں سے ولی کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا واش روم کا دروازہ کھلا اور رئیس باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر پانی کے ہلکے قطرے تھے۔ اس نے ولی کو اپنی کرسی پر بیٹھے دیکھا۔ خیریت بیبی برو، تم مینار نہیں گئے؟
ہاں، ولی کو اس کی کرسی پر بیٹھنے کی اجازت تھی، صرف وہ بیٹھ سکتا تھا۔ تمہارے اس لمبے چوڑے بھانجے اور بیبی برو کو اس زہریلی مکڑی نے ٹرمینیٹ کر دیا ہے۔ لو، دیکھ لو۔ مراد نے ٹرمینیشن لیٹر رئیس کو پکڑا دیا، جس نے ایک نظر دیکھا اور پھر میز پر رکھ دیا۔ جیسے تم اس دن اس کی طرف داری کر رہے تھے، مجھے لگا تھا وہ جہنم میں بھی تمہیں اپنا گارڈ رکھے گی۔ رئیس نے جلتی پر تیل کا کام کیا، جبکہ ولی کھڑے لب کھینچے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی خشمگین نگاہیں انہیں گھور رہی تھی۔ آپ کو کیوں لگا وہ جہنم میں جائے گی؟ اس نے قدرے الجھن سے پوچھا۔ حرکتیں ہی ایسی ہیں، رئیس نے جواب دیا۔ ولی کی نظریں اس پر جمی تھی، بال ہلکے گیلے تھے، وہ ورک آؤٹ کے بعد فریش ہو کر نکلا تھا۔ اس کی بات سن کر ایک جانب رکھے اس آدھے ادھورے تاج سے منہ بسورا۔ کیا وہ منحوس اپنی حرکتیں بھول گیا تھا؟ وجہ کیا ہے؟ اس بار اس نے پلٹتے ہوئے پوچھا۔ آخر وہ ٹرمینیٹ کیوں ہوا تھا؟ مراد نے ہنستے ہوئے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ کیونکہ اسے پتا چل چکا ہے کہ میں رئیس اورنگزیب کا بھانجا ہوں۔ ولی کے الفاظ پر پانی پیتے مراد کو اچھو لگا۔ وہ پانی کا فوارہ سے منہ سے پھوٹ پڑا۔ بیڑا غرق۔ رئیس نے گہری سانس لیتے میز پر بکھرے چند نقوشوں کو اور پرنٹس کو دیکھا۔ تم سب نے کیسے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے؟ ازوا کی آواز ابھری۔ مراد کھانسنے لگا۔ پانی کے فوار نے اس کے سامنے رکھے نقوشوں کو بھی تر کر دیا تھا۔ رئیس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور ازوا کی طرف دیکھا، جو اب بھی ولی کو گھور رہی تھی، جیسے اس کی باتوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ تو تھا جو وہ چھپا رہا تھا۔ وہ جیسے مینار میں فٹ ہو گیا تھا، وہ جیسے فجر کے لیے کام کرتا تھا۔ کچھ تو تھا جو ازوا کو کھٹکتا تھا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ فجر، جس نے تمہیں جہنم میں بھی گارڈ رکھنے کا سوچا ہوگا، اسے پتا چل گیا کہ تم میرے بھانجے ہو؟ رئیس نے آہستہ سے پوچھا۔ اس کی آواز میں حیرت اور ہنسی کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے وہ سر جھکائے ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھانجے کا چہرہ دیکھ کر اسے ہنسی ہی آ رہی تھی۔ ولی نے اپنی آنکھیں تنگ کی اور اس کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر اندر ہی اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس نے بس اتنا ہی کہہ کر، جبکہ نظریں رئیس پر جمی تھی، وہ اس کے احساسات جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بتانے آیا تھا کہ فجر کو پتہ چل چکا ہے ان کا آپسی رشتہ کیا ہے، مگر اس نے آدھا سچ بتایا تھا۔ پورا سچ وہ فجر کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں پھنسے گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہے جو عام بیوقوف لڑکیوں میں نہیں ہوتی۔ ازوا پھر سے کہا۔ وہ اس کی باتیں سن رہا تھا، جبکہ دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مینار تو اسے ہر صورت واپس جانا ہے۔ اب تو فجر کو ساری سچائی سے آگاہ کرنا تھا۔ ہمارے ذاتی مسائل اپنی جگہ، لیکن وہ تمہیں ڈائریکٹ ٹرمینیٹ نہیں کر سکتی۔ رئیس اب کی بار اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔